نبی پاک نے ساتھ ہی فرما دیا ھذا لکا ولا لغیرکا، یہ صرف تیرے لیے ہے، تیرے سوا کسی اور کے لیے نہیں۔ اگر نبی پاک یہ نہ فرماتے تو آج مشکل ہو جاتی، لوگ روزہ توڑتے اور اقبال صاحب کے پاس پہنچ جاتے، لاؤ ٹوکری کھجوروں کی اور حضور کی سنت پوری کرو، مشکل ہو جاتی۔ فرما دیا یہ تیرے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ لیکن صحابی کا عقیدہ تو معلوم ہوا۔ اب یہ کہتے ہیں جی ہم صحابہ کے طریقے پر ہیں، ان سے پوچھو تمہارے اندر صحابہ کا کون سا طریقہ ہے، بتاؤ تمہارے اندر کیا ہے؟ یہ مرزائیوں کو مسلمان مانتے ہیں، مرزائیوں کو ذرا اونچی، کتنی آپ کو میں روایتیں دکھاؤں۔ حضرت معاویہ کو انہوں نے جس طرح اور دوسرے صحابہ کی توہین کی، 4 عورتوں سے بیک وقت زیادہ عورتوں کے نکاح کو جائز کہتے ہیں، کافر کے ذبیحہ کو حلال کہتے ہیں۔ آؤ آپ کو میں بتاؤں یہ کیا کہتے ہیں، سنیں سنیں سنیں۔ صفحہ نمبر 46 اور 47، یہ رسائل اہل حدیث اسی میں سے دکھا رہا ہوں، سنیں۔ مولوی عبدالعزیز سیکریٹری جمعیت مرکزیہ اہل حدیث ہند خود لکھتے ہیں آپ نے لاہوری مرزائیوں کے پیچھے نماز پڑھی، آپ مرزائی کیوں نہیں؟ ان کا ثناء اللہ امرتسری، یہ اس کو لکھا جا رہا، اوپر عنوان ہے ثناء اللہ امرتسری، اس کا عنوان کہ اس نے مرزائیوں کے پیچھے نماز پڑھی۔ سنیں، آپ نے فتویٰ دیا کہ مرزائیوں کے پیچھے نماز جائز ہے۔ یہ اپنے اس ثناء اللہ کو کیا کیا کہتے ہیں؟ وہ مرزائیوں کو مسلمان مانتا ہے، ان کے پیچھے نماز پڑھتا۔ سنیں، حافظ عبداللہ اور ان کے نامہ نگار، خود عبداللہ روپڑی جو عبد القادر روپڑی کا باپ تھا وہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں عبداللہ اور ان کے نامہ نگار کے نزدیک متقی کا دائرہ اتنا تنگ ہے کہ کوئی اور دائرہ اتنا تنگ نہیں ہوگا۔ غیر مسلم تو متقی کی تعریف سے بالبداہت خارج ہے۔ مسلم فرقوں میں جن کو یہ مسلم فرقے شمار کرتے ہیں ان کی لسٹ سن لیں: رافضی، خارجی، معتزلہ، جہمی، قادیانی، عرشی، فرشی وغیرہ، سب لوگ یہ صاف لکھ رہے ہیں غیر متقی ہیں، لیکن ان کو مسلمان مان رہے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے اہل حدیث کا حوالہ ہے۔ بتاؤ مرزائی مسلمان ہے؟ ذرا اونچی۔ قادیانی مسلمان ہے؟ جو ان کو مسلمان مانے وہ مسلمان ہے؟ پہلے ان سے کہو اپنا ایمان تو ثابت کرو۔ رام کرشن کو نبی ماننے والوں، مرزائیوں کو مسلمان والے ماننے والوں ہو کدھر؟ تم اپنے عقیدے تو دیکھو، یہ تو حال ہے تمہارا، اور تم اعتراض کرو گے اہل سنت و جماعت پر۔ سنیں صحابیوں کے عقیدے، اور وہ بھی حدیث سے سنا رہا ہوں۔ اگر اہل حدیث کہلاتے ہیں تو ان باتوں پر شرک اور بدعت کے فتوے کیوں لگاتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، جمعہ کا دن ہے، سخت گرمی، قحط پڑا ہوا ہے، بارش نہیں ہو رہی۔ ایک اعرابی، ایک صحابی اٹھا، عرض کی حضور اللہ سے بارش مانگیے، اللہ سے بارش مانگیے، مال ہلاک ہو رہا ہے، سبز چارہ تو دور کی بات، کوئی سوکھا تنکا نہیں کہ جانور کھا لیں۔ سخت طلب ہے پانی کی، اگر پانی نہ آیا تو جانور کیا انسان بھی مر جائیں گے۔ اس نے ساتھ ہی ایک بڑا پیارا جملہ کہا، اس صحابی نے جو کہا سنانا چاہتا ہوں آپ کو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، آپ کے سوا اور کون ہے جس کے پاس ہم جائیں؟ کہاں جا کے فریاد کریں؟ کون ہے ہمارا؟ وَلَيْسَ لَنَا فِرَارُنَا إِلَّا إِلَيْكَ، اور کس کے پاس بھاگ کر جائیں؟ کون ہماری سنتا ہے آپ کے سوا؟ اعلیٰ حضرت جھوم اٹھے۔ اس بات کو اپنے ایک شعر میں انہوں نے یوں بیان کیا کہ اس صحابی نے گویا کیا کہا، وہی رب ہے جس نے تم کو ہمتن کرم بنایا،
وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا اور ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اس صحابی نے اتنے درد اور سوچ سے یہ بات کی، نبی پاک کا دریائے رحمت جوش میں آیا۔ صحابہ کہتے ہیں سخت دھوپ تھی، گرمی بادل کا کہیں نام و نشان نہیں تھا، ادھر میرے آقا کے ہاتھ اٹھے، ادھر سے کالی کالی گھٹائیں اٹھیں۔ نبی پاک نے دعا کر کے ابھی منہ پر ہاتھ نہیں پھیرا تھا، بارش شروع ہو گئی۔ بارش جمعہ کا دن بارش ہو رہی ہے، ہفتے کی رات ہو رہی ہے، ہفتے کا دن اسلام میں رات پہلے ہے، دن بعد میں۔ آپ تو ہفتہ گزرنے کے بعد ہفتے کی رات کہتے ہیں، اسلام میں پہلے۔ جمعے کا دن، ہفتے کی رات، اور آگے ہفتے کا دن اتوار کی رات، اتوار پیر منگل بدھ جمعے رات، اگلا جمعہ آ گیا، بارش بند۔ کون برساتا ہے بارش؟ محبت سے کہیے، ایک مرتبہ اللہ کہنے سے 40 نیکیاں ملتی ہیں۔ آپ خدا حافظ کہتے ہیں، کہنا جائز ہے، مگر خدا اللہ کا نام نہیں، اس کو کہنے سے یہ نیکیاں ملتی نہیں۔ اللہ کہیں گے نیکیاں ملیں گی۔ مومن کو ثواب کا لالچ، جب بھی اللہ کا نام لو محبت سے لو، اس کے کہنے سے 40 نیکیاں ملتی ہیں، 40 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، بارش کون برساتا ہے؟ کون برسا رہا تھا؟ بند کیوں نہیں ہوتی؟ پہلے بھی اللہ برساتا تھا، اب بھی اللہ ہی برسا رہا ہے، بند۔ دوسرا جمعہ آ گیا، بارش بند۔ مجھ سے پوچھیں تو ایک بات کہتا ہوں، اگر آپ مجھ سے پوچھیں بند کیوں نہیں ہوتی، گویا اللہ نے کیا فرمایا؟ محبوب تیرے کہنے سے برسائی ہے، بند بھی اس وقت کروں گا جب تو کہے گا۔ اللہ دوسرا جمعہ آ گیا، پہلے جمعے بارش کا نام و نشان نہیں تھا، صحابہ کہتے ہیں ہم گھروں میں گئے بھیگتے ہوئے گئے، اب دوسرا جمعہ بھیگتے ہوئے آ رہے ہیں، پانی برس رہا ہے۔ دوسرا جمعہ آیا، وہی شخص پھر اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا پہلے اس طرح مر چلے تھے، اب اس طرح مر چلے ہیں، پہلے مر رہے تھے بارش نہیں ہو رہی، اب مر رہے ہیں کہ بند نہیں ہو رہی۔ فرمایا اچھی طرح بارش ہو جانے دے نا، ذرا زمین اچھی طرح پانی جذب کر لے، ذرا سبزہ چارہ ہو جانے دے۔ اس نے کہا حضور ہمارے کچے کچے مکان وہ بھی تو گر جائیں گے۔ فرمایا کیا چاہتا ہے؟ اب صحابی کا طلب دیکھو، مانگ دیکھو۔ حضور فرماتے ہیں کیا چاہتا ہے؟ وہ آگے سے کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے حضور یہ بارش ہم پر نہ ہو، ہمارے ارد گرد ہوتی رہے۔ بولو ان وہابیوں سے کر سکتے ہو ایسا کہ اتنے حصے میں ہو اور باقی میں نہ ہو سکتا ہے ایسا؟ نہیں۔ اٹھاؤ بخاری، نبی پاک نے اپنی انگلی پھیرائی اور کہا اللہم حوالینا ولا علینا۔ ادھر انگلی ہل رہی ہے، ادھر بادل پھٹ رہے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں ہم گھر پہنچے، ہمارے گھروں پر ایک بوند نہیں گر رہی تھی، جنگل میں موسلادھار بارش ہو رہی تھی۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ یہ ہے صحابہ کا عقیدہ۔ کیا ہے؟ کس کا عقیدہ؟ صحابہ کا عقیدہ۔ صحابی کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ نبی وہ ہے جو چاہتا ہے حضرت ربیعہ ابن کعب کا واقعہ مشہور، بخاری میں حدیث موجود، کتنی سناؤں؟ ان کا کیا حال ہے؟ رب کے سامنے بھی کھڑے ہوں گے نا، اکڑ کے ہاتھ یہاں باندھتے ہیں۔